پڑھیے جناب، کس کی باری ہے؟ کل مسئلے کا واقعہ رہ گیا تھا ہے ترجمہ تھوڑا سا بات اچھا پورا کرائیں وہ؟ نہیں، اچھا جیسا حکم ہو آپ حضرات کریں، ہم تو ملازم آدمی ہیں، انتظامیہ حکم دے یا انتظامیہ کے نمائندے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حکم دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ارنا اللہم اشرح لی صدری۔ کل تک یہاں پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر اپنے جانور کو نحر کیا اور حالق کو بلایا اور حلق کرا لیا۔ جب صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے وہ بھی سب کھڑے ہو گئے اور سب نے حلق کیا۔ اب یہ جو معاہدہ ہوا تھا تو اس معاہدے کے اندر تھا لا یاتیک منا رجل، اور بعض روایتوں میں لا یاتیک منا احد، کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کے پاس مگر آپ واپس کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ عورتیں آئیں اسلام لانے کے لیے، اور وہ مکہ سے بھاگیں اور مدینہ پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں عورتیں اور بچے جو تھے وہ اسلام سے بڑی محبت کرتے تھے مولانا، اس لیے کہ جو مسلمان تھے وہ اپنی عورتوں اور بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خلافا لکم، آپ کے معاشرے میں تو عورتوں اور بچوں پر بڑے ظلم ہوتے ہیں، اور مار پیٹ اور زنجیروں سے باندھنا اور جوتوں سے مارنا اور جناب لکڑیوں سے مارنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ کے عادات میں سے ہے۔ لیکن یہ وہ زمانہ خیر القرون کا تھا، اور وہاں دور جاہلیت کافر جو تھے وہ اپنی عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتے تھے، مگر مسلمان جو تھے وہ اپنی عورتوں بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اس لیے عورتیں اور بچے مسلمان ہوتے تھے، بھاگتے تھے دور جاہلیت سے۔ اور میں اکثر ہر سال کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ زندگی کے طریقے بدلو، قرآن حدیث کے مطابق چلو، ورنہ جتنی این جی اوز ہیں وہ ساری آپ کی عورتوں اور بچوں کو لے جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا جتنی این جی اوز ہیں یا باہر کی طاقتیں ہیں انہوں نے آپ کو چھوڑ رکھا ہے، ان کو آپ سے کوئی امید نہیں ہے کفر کی، لیکن ان کو زیادہ امیدیں آپ کی عورتوں سے اور بچوں سے۔ اسی لیے مسلسل وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ان کے معاشرے میں عورتوں کا یہ حال ہے اور بچوں کا یہ حال ہے اور یہی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو میں ساتھیوں سے ہر سال کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو، عورتوں اور بچوں کو کفر سے بچانا ہے، این جی او سے بچانا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن و سنت نے جو حقوق ان کو دیے ہیں وہ دو۔ اور یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ ہے خیر القرون۔ اس زمانے میں عورتوں بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، وہی سلوک اگر آپ کرو گے وہ تو شریعت کے مطابق ہے۔ باقی آپ کے معاشروں میں جو ظلم، تشدد عورتوں اور بچوں پر ہو رہا ہے اس کے تو بڑے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ بہرحال وہ زمانہ تھا خیر القرون کا، اور جو کافر تھے اور دور جاہلیت کے لوگ تھے وہ عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتے تھے، تو عورتیں بھاگ کر آتی تھیں، اسلام قبول کرتی تھیں، تو کچھ عورتیں مکہ مکرمہ سے بھاگی اور مدینہ منورہ آئیں، اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پیچھے پیچھے مرد آ گئے ان کے کافر، اور کہا کہ جی معاہدہ ہوا تھا کہ ہمارے لا یاتیک منا احد الا رددتہ الینا،
جو بھی آئے گا آپ واپس کریں گے، ہماری عورتوں کو واپس کرو۔ آپ نے فرمایا معاہدے میں رجل کا لفظ تھا اور ایک ایک لفظ پہ بحث ہوئی تھی وہاں تو وہاں تو رجل کا لفظ تھا، اس لیے کوئی مرد آئے گا تو ہم واپس کریں گے، لیکن عورتیں جو ہیں وہ ہم واپس نہیں کریں گے۔ اسی قرآن مجید نے بھی اس کو ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ اب اس پر کافروں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اپنی عورتوں کو اتنا خرچہ دیا تھا اور مہر دیا تھا، تو قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے ان کے پیسے ان کو دے دو، وآتوہم ما انفقوا وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن۔ اسی میں آگے ہے ولا تمسکوا بعصم الکوافر، کہ کافر عورتوں کو اب تم اپنے نکاح میں مت رکھو۔ چنانچہ کئی صحابہ ایسے تھے کہ جن کی بیویاں کافر تھیں مگر مشرک تھیں، تو انہوں نے اپنی اپنی مشرک بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، ان کو طلاق دے دی۔ اسی لیے روایت میں آ رہا ہے فطلق عمر یومئذ امرأتین، جب یہ آیت نازل ہوئی لا تمسکوا بعصم الکوافر، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دے دی جو دور شرک کے اندر انہوں نے کی ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک بیوی سے شادی کر لی معاویہ ابن ابی سفیان نے، اور دوسری سے شادی کر لی صفوان ابن امیہ نے، کیونکہ یہ دونوں حضرات اس زمانے میں کافر تھے۔ تو جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی مشرک بیویوں کو طلاق دی، علیحدگی اختیار کر لی، تو وہاں اس زمانے میں کوئی بھی مرد یا کوئی عورت بغیر نکاح کے رہتے نہیں تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے شادی کی، اور صفوان ابن امیہ جو بعد میں دونوں حضرت ہوئے رضی اللہ عنہما، لیکن اس زمانے میں دونوں کافر تھے۔ ثم رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس پہنچے تو ابو بصیر جو قریش کا ایک آدمی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، قریش کے لوگوں نے ان کی تلاش کے اندر 2 آدمیوں بھیجے اور کہنے لگے کہ وہ معاہدہ جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا تو آپ نے ابو بصیر کو دے دیا 2 آدمیوں کی طرف، اور وہ دونوں اس کو لے کر نکلے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہ پہنچے، کھجوریں کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ایک آدمی سے کہا اللہ کی قسم میں تمہاری تلوار دیکھ رہا ہوں کہ بڑی عمدہ ہے، تو دوسرے نے باہر نکالی اور کہا وہ اللہ کی قسم یہ تو بڑی زبردست تلوار ہے، میں نے اس کا بڑا تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ یہ تلوار، اس نے تلوار ان کو دے دی، تو ابو بصیر نے ایک کو مارا یہاں تک کہ ایک تو ٹھنڈا ہو گیا، اور دوسرا بھاگا یہاں تک کہ مدینے پہنچا۔ اس کو خیال یہ تھا کہ پناہ ملے گی تو کہاں ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر بھی سمجھتے تھے کہ انصاف اگر ملے گا تو کہاں ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی لیے مکہ مکرمہ میں اگر کوئی جرم ہوتا تھا تو لوگ آتے تھے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جانتے تھے کہ آدمی سچے ہیں اور یہ حق اور انصاف والی بات کریں گے اور کہیں گے۔ تو وہ آدمی مدینہ بھاگا، مسجد میں داخل ہوا تو دوڑ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جب آپ نے اس کو دیکھا لقد رأى هذا ذعرا، اس نے کوئی بھیانک چیز دیکھی ہے۔ پھر جب وہ آدمی بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو کہنے لگا میرا ساتھی تو قتل کر دیا گیا، وإني لمقتول، اور بس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں، یہ آ رہا ہے پیچھے تلوار لے کے مجھے قتل کرے گا۔ پیچھے پیچھے ابو بصیر آ گئے تلوار لے کر۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالی نے اپنے ذمے کو پورا کر دیا، آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا ان لوگوں کی طرف، لیکن پھر اللہ تعالی نے مجھے ان سے نجات دے دی، یعنی اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو مجھے ان کافروں کے حوالے کر دیا، میں جانوں اور یہ کافر جانے۔ آپ نے جب یہ ان کی جملہ سنا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا عجیب و غریب، آپ نے فرمایا وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ، اس کی ماں ہلاک ہو، اس کی ماں کے لیے ویل ہو۔ ویل ویسے یہ
ہر جگہ بددعا کے معنی میں نہیں آتا. افسوس، تحسر، تعجب، ان سب معنوں میں استعمال، ارے اس طرح کے معنی میں آتا ہے. تو فرمایا کہ ارے یہ جو آدمی ہے تو یہ تو جنگ کو بھڑکا دے گا. لو کان لہ احد، اگر اس کے لیے کوئی ایک دو اور ہو گئے. مصر حرب لو کان لہ احد، یہ تو جنگ کو بھڑکانے والا ہے. مصر کہتے ہیں جنگ کو بھڑکانے والا، آگ کو بھڑکانے والا. تو مصر حرب لو کان لہ احد، یہ تو جنگ کو بھڑکانے والا ہے اگر اس کے لیے کوئی اور ہو گیا. اب اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ ابھی تو خدا خدا کر کے ہمارے اور مشرکین مکہ کے درمیان جنگ ختم ہوئی ہے. اب یہ جو ابو بصیر ہے یہ معاہدہ توڑوا کے اب پھر جنگ بھڑکانا چاہتا ہے. ظاہری اس کا مطلب یہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اگر تم کہیں چلے جاؤ اور جہاں کچھ لوگ تمہارے ساتھ آ کر مل جائیں اور تم اگر جنگ کرنا چاہو تو تم جانو اور مشرکین مکہ جانے، ہم تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. یعنی اس کے اندر یہ پہلو نکلتا تھا. لیکن ابو بصیر کو اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پناہ نہیں دیں گے اور آپ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اور زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، چاہے معاہدہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو. اس لیے جو مسلمان آتا تھا مظلوم مکہ سے بھاگ کر، آپ معاہدے کے مطابق اس مظلوم مسلمان کو واپس کافروں کے حوالے کر دیتے تھے. اب مسلمانوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا فضول ہے، آپ تو پناہ دیں گے نہیں. اس لیے وہ بھاگتے تھے اور سیدھے سمندر کے قریب میں جہاں ابو بصیر بھاگ کے گئے تھے وہاں پہنچ گئے. چنانچہ جو مکہ سے بھاگتا تھا تو مدینے نہیں آتا تھا. دیکھو ایمان ایسا مضبوط تھا اللہ تعالیٰ پر، یقین ایسا مضبوط تھا کہ ایک طرف ان کو پتا تھا کہ میرا شیخ مجھے پناہ نہیں دے گا، میرا بزرگ مجھے پناہ نہیں دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پناہ نہیں دیں گے. لیکن جانتے تھے کہ آپ کی مجبوری ہے، آپ حق پر ہیں، آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں تو ایمان نہیں چھوڑنا. اس لیے وہ مکہ سے بھاگتے تھے اور بھاگ کر ابو بصیر کے پاس پہنچ جاتے تھے. اور ابو بصیر اس پٹی پر تھے، اس راستے پر تھے جو مکہ سے شام جانے والا راستہ تھا. اب جناب ہوا یہ کہ ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، ابو جندل بھی بھاگے، ابو جندل ابن سہیل ابن عامر، یہ سب بھاگے آہستہ آہستہ کر کے. اور سب کو اندازہ اطلاع ہو گئی کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے وہ تو واپس کافروں کے حوالے کر دیں گے، اس لیے بھاگو اور سمندر پہ جاؤ. چنانچہ سمندر کے کنارے ایک جگہ انہوں نے بنا لی. اب ان کا ایک جتھا بن گیا، 70 کے قریب افراد یہ جمع ہو گئے. اور جو قافلہ جاتا تھا مدینے مکہ مکرمہ سے شام کی طرف تو یہ جناب اس کو لوٹ لیتے تھے، لوگ قتل کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا تو تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارا معاہدہ ہے. اب یہ پریشان ہو گئے مشرکین مکہ، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو اللہ کا رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ ان لوگوں کو اپنے ہاں بلا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب انہوں نے یہ درخواست کی، آپ نے خط لکھا ابو بصیر کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا کی ہے اور خود انہوں نے مجھ سے درخواست کیا تھا تم سب لوگ میرے پاس آ جاؤ. کیونکہ وہ جانتے تھے مشرکین مکہ کہ جب یہ حضور کے پاس چلے جائیں گے تو پھر یہ لڑائی نہیں کر سکیں گے کیونکہ معاہدے میں آ جائیں گے یہ. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام بھیج دیا. لیکن ابو بصیر بیمار تھے. کہتے ہیں کہ جب وہ خط پہنچا انہوں نے پڑھا اور سینے پہ رکھا، ان کا انتقال ہو گیا، نہیں آ سکے مدینہ منورہ، وہیں ان کا انتقال ہو گیا. باقی جو حضرات تھے وہ پھر مدینہ آ گئے. تو آپ نے فرمایا بَيْلُ أُمِّهِ مِصْرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ. جب ابو بصیر نے یہ بات سنی تو انہوں نے پہچان لیا کہ حضور ان کی طرف واپس کر دیں گے. تو وہ بھاگے یہاں تک کہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے. سیف کہتے ہیں ساحل کو. اور راوی کہتے ہیں کہ ابو جندل ابن سہیل بھی بھاگ رہے تھے، وہ بھی ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے. اور قریش کا کوئی آدمی نہیں نکلتا تھا جو مسلمان ہوا ہو
مگر یہ کہ وہ بصیر کے ساتھ پاس پہنچ جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک بڑا جتھا جمع ہو گیا، اور اللہ کی قسم وہ نہیں سنتے تھے کسی بھی قافلے کے بارے میں جو قریش کا نکلا ہو اور شام کی طرف جا رہا ہو، مگر راستے میں اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے، ان کو مال لے لیتے تھے۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تو ناشدہ اللہ والرحیم، اور قسمیں دے رہے تھے اللہ کی اور رشتہ داری کی کہ اللہ کا واسطہ، اور آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، اس رشتہ داری کا واسطہ ان لوگوں کو آپ بلا لیں اپنے ہاں۔ لما ارسلا کہ آپ ضرور ان کو پیغام بھیجیے، فمن اتاہ فہو آمن، اور جو آپ کے پاس آئے گا وہ امن سے ہے، یعنی اب ہم کسی بھی مسلمان کو واپس لینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو وہی شرط جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت ترین شرط تھی، جب اس کو پورا کیا گیا معاہدے کے مطابق، اللہ تعالی نے اسی شرط سے مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دی۔ اسی لیے اگر آدمی حق پر رہے، معاہدے کو پورا کرتا رہے اور صدق، امانت، دیانت سے کام لے، اللہ تعالیٰ کی بالآخر مدد آتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا اور آیت بھی نازل ہوئی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ۔ بس صحیح، چلو سبحان اللہ، پڑھو جی آج کا سبق۔ 1.5 دن تقریباً لگ گیا، لیکن چلو کچھ فائدہ ہی ہوا ہوگا۔ یہ پورا قصہ آپ کے سامنے پورا آ گیا، صحیح بخاری کی صحیح سند والا۔ اقرا۔ کون ہے، کہاں ہے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة۔ محمد ابن کیسے ہو گیا؟ جب ابی عبداللہ ہو گیا پھر تو محمد ابن ہوگا۔ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله، متعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث، بیچ میں قال بھی لگاؤ۔ قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما وعنهم ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابي، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وباعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش الأشطاط وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت، فإن يأتونا كان الله قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. قال امضوا على اسم الله. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے یہ حدیث سنی اور کچھ حصہ مجھے یاد تھا، اور باقی حصہ جو ہے نا معمر نے مجھے نقل کیا عروہ ابن زبیر سے، اور وہ انہوں نے مسور ابن مخرمہ، مروان ابن الحکم دونوں سے، اور ایک نے دوسرے ساتھی سے کچھ اضافہ بھی کیا ہے، اور یہ دونوں مسور ابن مخرمہ، مروان ابن الحکم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے 1000 سے زیادہ صحابہ کے ساتھ۔ جب آپ ذوالحلیفہ پر پہنچے، آپ نے ہدی کے جانوروں میں قلادہ ڈالا، اشعار کیا، وہاں سے عمرے کا احرام باندھا،
اور آپ نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا جو قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ جب غدیر اشتات پہ پہنچے تو آپ کا جاسوس آپ کے پاس واپس آیا اور کہا کہ قریش نے آپ کے لیے بڑا مجمع جمع کر لیا ہے، وقد جمعوا لک الاحابیش الاشتات، اور آپ کے لیے مختلف قبائل جمع کر دیے ہیں۔ احابیش جو ہے یہ جمع ہے کس کی؟ احبوش کی، اور یہ کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کسی خاص قبیلے کے نہ ہوں، بکھرے ہوئے لوگ ہوں۔ اور یہ جو آ رہا ہے کہ قریش کے لوگوں نے مختلف بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر لیا، مقصد اس کا یہ ہے کہ قریش یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو حرم میں داخل نہ ہونے دیں، تو ان کا اپنا جتھا تو جتنا تھا انہوں نے یہ کیا کہ مکے کے قریب جو مختلف لوگ آباد تھے، کوئی چھوٹا سا گروہ وہاں آباد تھا، کوئی چھوٹا سا قبیلہ وہاں آباد تھا، ان سب کو جمع کر لیا کہ تم آ جاؤ اور تم ہماری مدد کرو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں یہ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اطلاع دی، انہوں نے اطلاع دی کہ مختلف جو قبائل ہیں وہ آپ مختلف جماعتیں آپ کے لیے جمع کر دی ہیں، اور یہ لوگ آپ سے قتال کریں گے اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے اور عمرے سے منع کریں گے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو۔ یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ جب بھی کوئی اہم واقعہ ہوتا تھا تو صحابہ سے کہتے تھے مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، اور پھر کسی مشورے پر آپ عمل کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں مشورہ کیا کیجئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور آپ پر تو وحی نہیں آتی، اور آپ کے رائے میں غلطی کا امکان بھی نہیں تھا، لیکن آپ کو بھی حکم یہ تھا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ لوگوں سے مشورہ کیجئے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا تو امام کو اور محتمم کو اور کسی جماعت کے امیر کو اور کسی اس کو بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ جو کام کرے خود رائی سے نہ کرے بلکہ مشورہ کر کے کام کرے۔ امرہم شورا بینہم، ایک اور جگہ میں قرآن کہتا ہے کہ ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ ایک اس سورت کا نام ہی سورت الشورا ہے، مشورہ کرنا چاہیے۔ ما خاب من استخار وما ندیم من استشار، جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، جو مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے مشورہ کیا اور فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ آپ نے ایک تجویز پیش کی، اور تجویز یہ تھی کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو مختلف ادھر ادھر کے قبائل تھے ہم وہاں جائیں اور ان پر حملہ کریں، کیونکہ وہاں تو سارے مرد تو گئے ہوئے ہیں، تو ان کے عورتیں بچے ہوں گے، تو ان سب کو پکڑ لینا آسان ہے، اور اگر کچھ مرد ہوں گے بھی تو وہ ہمارا اتنا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جب ہم ادھر ادھر حملے کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں جو سارے لوگ جمع ہو گئے ہمیں روکنے کے لیے وہ بکھریں گے، وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس آئیں گے۔ جب ان کو اطلاع ملے گی کہ ہمارے علاقوں پہ حملہ ہو رہا ہے وہ بھاگیں گے، تو جو اصل مرکز ہے وہاں کمی آ جائے گی۔ یہ آپ نے مشورے کے لیے تجویز پیش کی۔ فرمایا اے لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا تمہاری رائے ہے کہ میں مائل ہو جاؤں ان لوگوں کے عیال کی طرف اور ان لوگوں کے ذریت کی طرف جو ہمیں بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہیں؟ اب اگر وہ ہمارے مقابلے میں آئیں گے کان اللہ قد قطع عینا من المشرکین، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک جماعت کو قطع کر دیا ہوگا۔ یہاں عینن کے نیچے جاسوس لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے، عینن کا مطلب یہاں جماعت ہے کہ جب وہ وہاں سے ہٹیں گے لوگ تو ان کی جماعتیں کم ہو جائیں گی۔ وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ، اور اگر وہ واپس نہ آئے ہم سے مقابلے کے لیے تو ہم ان کو چھوڑیں گے اس حال میں کہ ان سے جنگ کر دی گئی ہوگی یا شکست دے دی گئی ہوگی۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کی مخالفت کی،
آواز آ رہی نہیں آ رہی بول رہا. معلوم ہوا کہ جو بھی آدمی کی رائے ہے ظاہر کر دینا چاہیے، چاہے کسی بڑے کی رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اس بیت اللہ کے ارادے سے نکلے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، نہ تو آپ کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، نہ کسی سے مقاتلہ کر حجن کرنا چاہتے تھے. فتوجہ لہو، تو آپ تو بیت اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیے، یعنی ادھر ادھر جنگ کے لیے نہ تشریف لے جائیں. فمن صدنا عنہ قاتلناہ، ہاں جو آدمی ہمیں بیت اللہ سے روکے گا، عمرے سے روکے گا، ہم اس سے قتال کریں گے. تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تجویز کو قبول کر لیا اور فرمایا امضوا علی اسم اللہ، اللہ کے نام سے سیدھے چلو، جو مکہ کا جو راستہ ہے اسی کی طرف چلو. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد حارث، والد کا نام عبد الرحمن، تعلق ضلع خزدار سے ہیں. ابتدائی درجات جامعہ صفا کراچی میں پڑھا ہوں. درجہ خامسہ سے جامعہ اعظم میں ہوں. عصری تعلیم FA ہے. غیر حافظ ہوں. ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے. ماشاءاللہ، اگر ایک پارہ پڑھتے رہو گے تو غیر حافظ بھی آدھے حافظ بن جاتا ہے. مسلسل انسان قرآن پڑھتا رہے تو آدھا حافظ. میرے والد صاحب تھے، ان کی دکان تھی انارکلی میں، اب بھی ہے. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنا وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے دکان پہ. کوئی گاہک آتا تھا تو اس کو بتاتے تھے کہ وہ رکھی ہے کتاب، وہ خود ہی اٹھا کے لے آتا تھا. تو قرآن پڑھنے کا بڑا معمول تھا. اب میں تراویح پڑھاتا تھا تو وہ تو حافظ نہیں تھے، تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم رمضان میں کتنا قرآن پڑھتے ہو. میں نے کہا جی میرے 8 یا 9 قرآن ہوتے ہیں، وہ بھی تراویح کو ملا کے، یعنی 7-8 مرتبہ اور پڑھتا تھا، ایک مرتبہ تراویح میں تو 9 ہو جاتے تھے. تو ان کے ماشاءاللہ، اور میں 14 قرآن تو میں الحمدللہ میرے ہوتے ہیں، ایک تمہارے ساتھ ہوتا ہے، کل 15 قرآن میرے ہوتے ہیں. اور ان کا حال یہ تھا کہ جب میں تراویح پڑھا کے واپس آ رہا ہوتا تھا تو مجھ سے کہتے تھے محمود تم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ جو اس طرح کی آیت ہے، تو کہتے تھے یہ اس طرح ہے یا اس طرح ہے. تو کئی مرتبہ ان کی بات درست ہوتی تھی، پھر اگلے دن جا کے میں دہراتا تھا وہ. تو اگر آدمی قرآن کی تلاوت کا زیادہ معمول رکھے تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب متعلم حافظ تو نہیں ہے، لیکن اکثر وہ لقمہ دے دیتے ہیں پکے حافظوں کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حافظ غلط پڑھ رہا ہے اور اصل تو آیت یہ ہے. تو یہ بھی بڑی نعمت، قرآن بڑی نعمت ہے مولانا. لوگوں نے قرآن حدیث چھوڑ دیا تو اس سے بہت خرابی پیدا ہوئی ہے. چلو جی. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وبركاته. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن أخي بن شهاب عن عمه أخبرني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم. ابھی رضی اللہ عنہ کہاں سے ہو گیا؟ ابھی تو رضی اللہ عنہ آگے آئیں گے. أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع منوار بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبرني خبرا من خبر رضی اللہ عنہما وعنہم، رضي الله عنهما وعنهم يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على كدية المدة، فكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامتعذوا فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات محاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزله.
قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتهن ممن حاجر من المؤمنات بهذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. وعن عمه قال بلغنا حين أمر الله رسوله أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من حاجر من أزواجهم وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله. یہ وہی روایت ہے جو بڑی اس کا حصہ یہاں نقل کیا کہ عروہ نے مجھے ان دونوں حضرات سے یعنی مروان ابن الحکم مسور ابن مخرمہ سے یہ بات بتلائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری معاہدہ کیا سہیل ابن عمر سے حدیبیہ والے دن علی قضیۃ المدہ مدت کے طے کرنے پر. مدت کتنی طے ہوئی تھی؟ 10 سال کہ 10 سال تک نہ آپ ہم سے جنگ کرو گے نہ ہم آپ سے جنگ کریں گے. اور سہیل ابن عمر نے اس میں یہ شرط بھی لگائی کہ نہیں آئے گا ہمارے پاس سے کوئی آدمی اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہو مگر یہ کہ آپ اسے واپس کر دیں گے. اب یہاں جو جملہ لا یاتی کا منا احد، لیکن یہی لفظ جملہ جو ہے جب وہ کتاب الشروط کی روایت میں آیا ہے تو وہاں لا یاتی کا منا رجل، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو لفظ تھا وہ تو رجلون تھا اور راوی نے روایت بالمعنی کی ہے. تو آپ اس کو واپس کریں گے اور ہمارے اور اس کے درمیان خالی چھوڑ دیں گے. اور سہیل نے انکار کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ کرے مگر اسی بات پر. اور مومنوں کو یہ شرط بہت ہی ناگوار تھی. وامتعظوا، اور وہ بہت نالاں ہوئے، پریشان ہوئے کہ کیسی شرطیں مانی جا رہی ہیں. فتکلموا فیہ، اور صحابہ نے اس بارے میں بات بھی کی. لیکن جب سہیل نے انکار کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ کرے مگر اسی بات پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریری معاہدہ لکھ دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل ابن سہیل کو بھی اس دن واپس کر دیا اس کے باپ سہیل ابن عمر کی طرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتا تھا مردوں میں سے کوئی آدمی، ابو بصیر ہوں یا کوئی ہوں، الا ردہ فی تلک المدہ وان کان مسلما، مگر آپ اسے کافروں کی طرف واپس کر دیتے اس مدت کے اندر اگرچہ وہ مسلمان ہو کر ہی کیوں نہ آیا ہو. البتہ مسلمان عورتیں بھی آئیں ہجرت کر کے، ان میں ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط تھی. اب آپ جانتے ہیں عقبہ ابن ابی معیط کتنا زبردست کافر تھا، اور یہ وہ کافر تھا کہ جس نے آپ کی پشت مبارک پر اوجڑی لا کے رکھی تھی، لیکن اس کی بیٹی مسلمان اور لڑکی تھی، وہ یعنی ابھی بالغ ہوئی تھی، وہ بھی وہاں سے بھاگی مکہ مکرمہ سے. تو ام کلثوم جو تھیں وہ بھی ان خواتین میں شامل تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کر گئیں. وہی عاتقن، اور حال یہ تھا کہ وہ ابھی بالکل لڑکی تھی، نوجوان تھیں. ان کے گھر والے آئے اور آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کہ آپ ام کلثوم کو ان کی طرف واپس کر دیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومن عورتوں کے بارے میں نازل کیا جو نازل کیا وہ کیا ہے؟ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. البتہ انہوں نے جو خرچ کیا ہے وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا. ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ عروہ ابن زبیر نے مجھے یہ بات بتلائی، کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیتے تھے ان خواتین کا جو ہجرت کر کے آتی ہوں اس طریقے سے کہ ان سے بیعت لیتے تھے، اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن الی آخرہ. اور زہری نے اپنے چچا سے یہ بھی روایت کی کہ جب ہمیں پہنچے، جب اللہ نے قال بلغنا، فرمایا ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ جب اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ وہ مشرکین کو واپس کر دیں وہ مال جو انہوں نے اپنی بیویوں پر خرچ کیا ہے جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئی ہیں. اور ہمیں یہ خبر بھی پہنچی کہ ابو بصیر بھی نکلے اور آپ نے ان کو بھی واپس حوالے کر دیا. فذکرہ بطولہ، پھر راوی نے وہ حدیث لمبی ذکر کی جو ہم نے آپ کو 2 دن پڑھائی ہے. تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے. چلو جی.
وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر خرج معتمرا في الفتنة فقال إن سددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. آگے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أحل وقال إن حيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبه قال بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو پھر یہاں تک کا ترجمہ کر لو. اب یہ قصہ یہ ہوا کہ جب فتنہ ہوا، یہ فتنہ جب کہتے ہیں نا مسلمانوں میں فتنہ، مسلمانوں میں فتنہ، فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی مسلمان کھڑا ہوا ہے ہتھیار لے کے، ادھر بھی مسلمان کھڑا ہوا ہے، یہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے، یہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ، اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے. یہ ہے فتنہ. تو مسلمانوں میں اس طرح کے فتنے بہت پیش آئے، بلکہ آپ آگے پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی، 2 قبول ہو گئیں لیکن تیسری قبول نہیں ہوئی. وہ تیسری یہی تھی کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی. چنانچہ قیامت تک مسلمان جو ہے نا لڑتے ہی رہیں گے. اور صرف اتنی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لڑنے والوں کے ساتھ نہ دیں، کیونکہ صحابہ میں بھی 3 طبقے تھے، بعض ادھر ہوتے تھے، بعض ادھر ہوتے تھے، اور بعض جو تھے وہ ان دونوں طبقوں سے علیحدہ ہو کے تیسری طرف بیٹھ جاتے تھے کہ بھائی تم آپس میں لڑ لو، یہ جہاد ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں تو جہاد مع الکفار صحیح لگتا ہے. تو جب یہ فتنے کا زمانہ ہوتا ہے تو ہنگامہ ہوتا ہے، ماریں گے، مر جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو فتنہ تھا. اور حجاج جو تھا وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف آیا ہوا تھا لشکر لے کر. ادھر سارے عالم اسلام میں حکومت تھی عبد الملک ابن مروان کی، اور کچھ حصے پر حکومت قائم کر لی تھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے. عبد الملک ابن مروان نے حجاج کو بھیجا تو مکہ مکرمہ پر حملہ ہو رہا تھا. عمر عبداللہ ابن عمر مدینے میں تھے، یہ ہر سال حج کرتے تھے اور عمرہ کرتے تھے. تو جب یہ حج کے لیے جانے لگے تو بیٹوں نے کہا ابا جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہاں تو بڑا ہنگامہ ہے اور حجاج کی فوجیں آئی ہوئی ہیں اور مقابلہ ہو رہا ہے اور گھیرے میں لیا ہوا ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ کہا نہیں میں تو جاؤں گا، اتنی بات ہے کہ اگر مجھے میں بیت اللہ تک پہنچ گیا تو 100 بسم اللہ، اگر نہیں پہنچ سکا تو پھر وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے سال کیا تھا کہ میں کہیں کسی حرم کے کسی بھی گوشے میں جا کر، حرم کے کسی بھی حصے میں جا کر جانور ذبح کر دوں گا اور حلال ہو جاؤں گا، کیونکہ شریعت نے ہمیں احصار کا یہ طریقہ سکھایا ہے. روایت ہے عبداللہ ابن عمر فتنے کے زمانے میں عمرے کے لیے نکلے تو فرمانے لگے کہ اگر مجھے بیت اللہ سے روک دیا گیا تو ہم وہی کام کریں گے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا. پھر عبداللہ ابن عمر نے عمرے کا احرام باندھا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ والے سال عمرے کا احرام باندھا تھا. اگلی روایت ہے نافع کی عبداللہ ابن عمر سے کہ انہوں نے حج کا احرام باندھا بلکہ عمرے کا احرام باندھا، اور پھر یہ فرمایا کہ اگر میرے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان حیلولت کر دی گئی، یعنی لوگ حائل ہو گئے اور میں بیت اللہ تک نہ جا سکا، لفعلت كما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں وہی کام کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جب کفار قریش آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے. اور یہ آیت بھی پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہی حکم ہے ہر اس شخص کا کہ جو احرام باندھ کے نکلے مگر بعد میں جہاز اغوا ہو جائے یا کوئی اور مصیبت کھڑی ہو جائے جس کی وجہ سے آدمی حج یا عمرہ نہ کر سکے، بیت اللہ نہ جا سکے، تو اس کا حل یہی ہے کہ کسی طریقے سے کوشش کر کے حرم کے اندر ایک جانور ذبح کروا دیا جائے، اور جیسے ہی اطلاع ہے کہ جانور ذبح ہو گیا ہے، یہ آدمی جہاں بھی ہے
پاکستان میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، کہیں بھی ہے، وہاں اپنا سر منڈا لے تو یہ عمرے سے نکل جائے گا. وعلیہ العمرۃ من قابل، اگلے سال یا جب بھی اس کو موقع ہو قضا کرنی پڑے گی. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد قائم، والد صاحب کا نام محمد آشم، تعلق بلوچستان، ضلع پشین سے ہے. ابتدائی درجات درجہ ثالثہ تک جامعہ امدادیہ کوئٹہ میں پڑھے ہیں اور درجہ رابعہ سے لے کر درجہ سابعہ تک جامعہ مفتاح العلوم پشین میں پڑھے ہیں. اس سال یہاں جامعہ اعظم میں زیر تعلیم ہو. عصری تعلیم FA تک ہے اور حافظ قرآن ہو. روزانہ 1.5 پارہ پڑھنے کے معمول ہے. ماشاء اللہ، تم تو 1 سے 1.5 تک پہنچ گئے. ماشاء اللہ، کوئی تو میرا ایسا جس نے 1.5 کہا ہے. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے 1 پارے کا بھی اگر معمول ساری عمر رکھیں تو بھی گزارا ہے، 1 سے کم نہیں ہونا چاہیے. عالم کے لیے تو بالکل میں سمجھتا ہوں جائز ہی نہیں. عالم اگر عالم ہے اس کو کم از کم 1 پارے کا معمول ہونا چاہیے، ورنہ اس کی جو دینی حالت ہے خراب ہوگی اور علم کی برکات اس کو نصیب نہیں ہوں گی. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن المغیرة بن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاته آمین. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله رضي الله تعالى عنه قال له لو أقمت العام فإني أخاف ألا تصل إلى البيت. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنهر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه. أشهدكم أني أوجبت عمرة فإن خلي بيني وبين البيت تفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدا. أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. روایت ہے کہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر اور سالم ابن عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا جان عبداللہ ابن عمر سے بات کی. یہ تو ایک سند میں ہے. دوسری سند میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے بعض بیٹوں نے اپنے ابا جی سے کہا. وہ بعض بیٹے وہی ہیں جو پچھلی سند کے اندر موجود ہیں کہ ابا جی اگر آپ اس سال اپنے مدینہ ہی میں اقامت اختیار کریں تو بہتر ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ آپ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے تو کفار قریش بیت اللہ سے پہلے ہی حائل ہو گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہدی کے جانوروں کو نحر کیا تھا، سر منڈا دیا تھا، اور آپ کے صحابہ نے بھی قصر کیا تھا. میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے عمرہ واجب کر لیا اپنے اوپر، یعنی میں تو جاؤں گا عمرہ کروں گا. اب اگر میرے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان خلوت کر دی گئی، یعنی خالی چھوڑ دیا گیا مجھے، تو میں طواف کروں گا. لیکن اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان حیلولت ہو گئی یعنی لوگ حائل ہو گئے، تو میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. پھر تھوڑی دور چلے، پھر کہا کہ میں نہیں سمجھتا مگر دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے. یعنی میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، تو اچھا ہے کہ میں عمرہ نہ کروں بلکہ عمرہ اور حج دونوں کر لوں. تو فرمانے لگے کہ میں نہیں خیال کرتا ما ارا شانہما الا واحدا، میں نہیں دیکھ رہا ہوں دونوں کا حال مگر ایک ہی جیسا. یعنی عمرے میں احصار ہو تو بھی یہی حکم ہے، حج میں احصار ہو تو بھی یہی حکم ہے. اشہدکم انی قد اوجبت حجۃ مع عمرتی، تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے حج کو واجب کر دیا عمرے کے ساتھ.
حج واجب کر دیا اپنے عمرے کے ساتھ، گویا حج کے ساتھ ساتھ عمرہ، عمرے کے ساتھ حج کا احرام باندھ لیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب دونوں کا احرام بیک وقت باندھا جائے اسے شریعت کی اصطلاح میں حج قران کہتے ہیں. گویا پہلے عمرے کا احرام باندھا تھا اور خیال یہ تھا کہ اگر پہنچ گیا بعد میں حج کر لوں گا تو وہ تمتع ہوتا، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ ثواب زیادہ کمانا چاہیے تو اس لیے انہوں نے دونوں کا احرام بیک وقت باندھ لیا اور تمتع، معاف کیجئے، قران کر لیا. اب آگے آ رہا ہے فطاف طوافا واحدا وسعیا واحدا. چنانچہ عبداللہ ابن عمر نے جا کر ایک طواف کیا اور ایک سعی کی، حتی حل منہما جمیعا، یہاں تک کہ حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہو گئے. اب یہ جو بخاری کی ظاہر روایت ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ قران کے اندر ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے، لیکن احناف رحمہم اللہ کے نزدیک عمرے کا طواف علیحدہ کرنا ہوگا، حج کا طواف علیحدہ کرنا ہوگا، عمرے کی سعی علیحدہ کرنی ہوگی اور حج کی سعی علیحدہ کرنی ہوگی. اس لیے ہمارے نزدیک 2 طواف اور 2 سعی ضروری ہیں. اسی لیے آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے فطاف طوافا واحدا وسعیا واحدا. هذا يؤيد من قال الطواف الواحد والسعي الواحد يكفيان للقارن. قران میں وهو مذهب عطاء والحسن وطاووس وبه قال مالک واحمد والشافعی وغیرهم. ائمہ ثلاثہ اسی کے قائل ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد. هذا ملتقط من العين والقسطلاني. قال علي القاري في شرح الموطأ ولنا الحنفية ما رواه النسائي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال طفت مع أبي سے مراد علی ابن ابی طالب. تو وقد جمع بین الحج، نہیں، محمد ابن الحنفیہ، تو محمد ابن الحنفیہ نے قد جمع بین الحج والعمرہ فطاف لهما طوافین وسعى سعيين. وحدثني أن عليا رضي الله عنه فعل ذلك وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وروى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن أبي نصر السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم قال إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين واسعى لهما سعيين بين الصفا والمروة. قال منصور فلقيت مجاهدا وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن فحدثته بهذا الحديث. یعنی میں نے ان کو حضرت علی کی یہ حدیث سنائی. فقال، تو فرمانے لگے لو كنت سمعته، اگر پہلے سے میں نے یہ حدیث سنی ہوتی لم افتی الا بطوافین، تو میں یہی فتویٰ دیتا کہ 2 طواف 2 صحیح ہونی چاہیے. واما بعد فلا افتی الا بهما. اب آئندہ سے میں یہی مصلحت بتاؤں گا کہ قران کے اندر 2 طواف 2 صحیح. وبه قال عبداللہ ابن مسعود والشعبی والنخعی وجابر بن زید عبد الرحمن بن الاسود والثوری والحسن بن صالح. خلاصہ یہ کہ مسئلہ اختلافی ہے اور قران میں ایک طواف اور ایک صحیح کافی ہے یا نہیں ہے. تو جو ہمارے سامنے بخاری کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافی ہے، لیکن احناف کے جو مستدلات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، 2 طواف اور 2 صحیح. اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ جب پورا حج کرنا ہے، پورا عمرہ کرنا ہے تو حج بھی پورا ہوگا، اس میں بھی طواف صحیح ہوتی ہے، عمرہ علیحدہ ہوتا ہے وہ بھی طواف اور صحیح ہوتی ہے. چلو جی. وبه قال حدثني شجاع بن الوليد سمع النذر بن محمد قال حدثنا صخر عن نافع قال ان الناس يتحدثون. 10 بجے گئے، مولانا آ جائیں گے ورنہ. تو واللہ سبحانہ وتعالی